بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے درود کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس ویڈیو میں میرے ہمخیال تمام پیرنٹس کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوئی آپ تمام امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایڈریس کرتی ہوں. وہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، اور وہ جو میری ویڈیو بننے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں گے. میں آپ تمام سے بات کر رہی ہوں. آج کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ ایک پیغام آپ کو دوں. تو دیکھیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نور بن کے آئے اور تمام ظلمات کو دور کر دیے. جہالت کے ظلمات کو، ظلمات مطلب ہے اندھیرا، جو اگنورنس، الٹریسی، جو بے شعوری کی کیفیت تھی ماحول میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شعوری کی کیفیت کو دور کیا، جہالت کو دور کیا. کسی چیز سے ہم جو بالکل ناواقف تھے، واقفیت کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام پر بہت بہت احسان ہے. تو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے بہادر و دلیر بچوں، آپ جو تیز رفتار زندگی کی دوڑ میں شامل ہیں، آپ جو ہمارا روشن مستقبل ہیں، وہ آپ ہی تو ہیں جن کی پیدائش پر ہمارے گھروں میں روشنیاں ہوئیں. وہ آپ ہی تو ہیں جن کی پیدائش پہ ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں، ہمارے خاندانوں میں فرت و انبساط کی لہریں دوڑیں. وہ آپ ہی تو ہو جو ماں کی آغوش میں آنے سے ماں کی گود بھر گئی اور ماں کو اور اس کی ممتا کو تسلی ملی. اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، فرحت و شادمانی کا باعث. اے میرے عزیز ملت کے نوجوانوں، سر ڈاکٹر محمد اقبال اسی سنچری کے بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کافی وقت آپ سنتے ہوں گے اس ترانے کو. یہ ترانہ ڈاکٹر محمد اقبال کا لکھا ہوا ترانہ ہے. انہوں نے معرفت میں اللہ کی یاد میں اللہ کی پہچان کے لیے ایک نظم لکھی تھی. آپ جب کبھی آپ کو ٹائم ہے وہ نظم ضرور سنیے گا. کتاب گھر پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کتاب گھر ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے اگر کسی کو اردو آتی ہے تو اردو میں اور رومن اسکرپٹ میں لکھی ہوئے ان کی نظمیں مل جاتے. ڈاکٹر محمد اقبال اگر آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی. یا آپ اس کو ایک میلوڈی انداز میں ایسے جیسے سننے میں فرحت محسوس ہو، آپ کو ایسا سن رہے تو بہت سارے اس کے لیرکس، اس کو بہت سارے لوگوں نے اچھی آواز میں نظم بند کیا ہے. آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے. نظم یہ ہے: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں اس لیرکس کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرنے پہ مل جائیں گی. اسی لا الہ الا اللہ کی بحر میں یہ سمجھیے کہ اسی کے نوٹس پہ یا اسی طرح کے اسکیل پہ حیدرآباد کے بہت ہی بلند اعلیٰ مرتبت بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ سے پہچان کروائی ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے مدارج کو بلند فرمائے.
آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کی بات کو ہمارے دل میں جاگزی کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ۔ تو یعنی آئیڈل شپ جو ہے وہ چاہے آپ کے بنائے ہوئے، ہاتھ سے بنائے ہوئے، پتھر کے تراشے ہوئے، مٹی سے بنائے ہوئے، پلاسٹک کے بنائے ہوئے اسٹیچوز ہوں، یا آپ کے ذہن میں بننے والے خیالات، کسی سے بہت زیادہ ہم اللہ سے زیادہ مخلوق میں، چاہے وہ مشنری ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور دوسری چیزیں ہوں، ادویات ہیں، میڈیسنس وغیرہ، تمام چیزوں سے، یا کسی پوزیشن ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سے اللہ سے زیادہ ان سے رشتہ قائم رکھنا، اس پہ ڈیپینڈ ہو جانا، اس سے عقیدت رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ذرا بھی دیر مت کرو اور کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہم کو پھر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ تو میں صوفی کلاس نہیں لے رہی ہوں، یہاں پہ صوفیزم بالکل نہیں ہے، یہ بالکل روزمرہ کی جو ہم کو کرنا چاہیے وہ باتیں میں آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خوب ترقی کرو۔ یہ وقت آپ کے لیے مشقت و محنت کا ہے، جد و جہد کا ہے، کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کرنے کا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا کہ آپ کیا ہے، جستجو میں لگے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی آپ کو فکر ہے۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نیٹ کا ایگزام لکھوں یا ایم سیٹ لکھوں، آگے مجھے کہاں جانا ہے، کون سا کالج اچھا رہے گا۔ یہ آپ کا جد و جہد ہے، یہ آپ کا سوچنے کا انداز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے، اس کو لے کے آگے بڑھیے گا آپ لوگ۔ اس وقت میں آپ سے کوئی ہنر سیکھنے میں مشغول ہیں، کوئی علم ہے، اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ایسے میں آپ لوگ کوئی انٹرمیڈیٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی میڈیکل میں ہیں، کوئی سیدھے سادے ہیں، کوئی گھر میں ہیں، کوئی ہنر سیکھنے میں مصروف ہیں، کچھ بھی، تو کوئی علم حاصل کرنے میں لگے ہیں، اور کسی کو اپنے فن کی معراج پانے کی جستجو ہے، تو کوئی اعلیٰ تعلیمی میدان میں اپنا جوہر آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سربلندی و سرفرازی عطا فرمائے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ میرے تمام عالم اسلام کے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب ترقی دے، دونوں جہاں کی سرخروئی و شادمانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے اس شعر کو دہراتی ہوں، غور سے سنیے گا بچوں۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ۔ اس کی وضاحت کے لیے میرے پاس جو الفاظ اور جو معنی ہیں میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پڑھنے کے بعد جو مجھ پر علم کھول دیا ہے فی الوقت، وہ علم ہی میں آپ کو گوشے گزار کر رہی ہوں، آپ سے بانٹ رہی ہوں، آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آپ کا منشا، آپ کی مرضی، آپ کا شوق، آپ کا پیشن، چاہے جو بھی ہو، بٹ آپ اس کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں جتنی اہمیت کہ اللہ کو دینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کا ہتھیار ہو۔ اگر نماز آپ کا ہتھیار ہے تو پھر آپ کو فحش، لغویات، منکرات سے بچنا ہی بچنا ہے۔ جس کے پاس نماز ہتھیار ہو جاتی ہے وہ شخص فحش، گندی باتوں سے، گندی چیزوں کے برائی سے، ہے نا، قریب نہیں ہوتا۔ نماز کیا کرتی ہے؟ ایک برے ایک اچھے دونوں کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے، ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ تو آپ کو اسلامی ٹیچنگ کے اگینسٹ نہیں ہونا ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ آپ اسلامک ٹیچنگ کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اسلام سے بغاوت نہیں کرنا ہے۔ آپ کہو گے نعوذ باللہ، ہم نے کہاں بغاوت کی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ارے آپ آج کیا بول رہے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو سن رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہم کو بھی آتا ہے پڑھنے،
ہاں، جمعہ کی نماز تو ہم نے ابھی تو پڑھی ہے جمعہ کی نماز، تو ہم کہاں سے باغی ہیں، ہم کیوں ریبل ہونے لگے؟ تو پیارے بچوں، اسلام کہتا ہے بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو، رات آرام کے لیے دی گئی ہے۔ اور سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نبی رحمہ کو تعلیم عطا فرمائے ہیں، وہ تعلیم دراصل ہمارے لیے ہے۔ اس کی ایک آیت میں ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، پناہ مانگتا ہوں میں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، کہیں بھی روشنی باقی نہ رہے تھوڑی سی بھی۔ اندھیرا کس چیز کا اندھیرا؟ جو سورج چلے جانے سے ہوتا ہے۔ یہ ہم جو بلب لگائے ہیں، یہ الیکٹرسٹی ہے، یہ تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنے گھروں کے یا جہاں ہم رہتے ہیں جو حال ہم استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے روشنی کم زیادہ الیکٹرسٹی کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ نہیں، الیکٹرسٹی چلے جانے پر نہیں، بلکہ سورج کے غروب ہونے پہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو شام کہتے ہیں، اور جب ہر طرف اندھیرا یعنی مکمل طور پہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد کا وقت وہ کیا کہلاتا ہے؟ رات کہلاتی ہے۔ مغرب کی نماز تک کا وقت کیا ہوتا ہے؟ شام کہلاتا ہے۔ اور جیسے انگریزی میں ہوتا ہے نا، ایک ایوننگ ہے ایک نائٹ ہے، تو جب نائٹ، رات مطلب ہوتا ہے نائٹ، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے اور آپ کو موعظتین عطا فرمائے ہیں تاکہ ان شر سے، رات میں شر رہتا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں نا، رات اور دن کو کون پیدا کر رہے؟ اپنے آپ سے تو رات دن نہیں ہو رہے، اپنے آپ سے تو موسم نہیں ہو رہے، اپنے آپ سے تو زمین اپنے محوری اور مداری گردش نہیں طے کر رہی ہے، ایک وہ جو سورج کے اطراف پھرتی ہے، ایک وہ جو اپنے آپ میں گھومتی ہے نا۔ تو یہ سب اپنے آپ سے نہیں ہو رہا۔ ہمارا ماننا تو یہ نہیں ہوتا، چاہے سائنس جو بھی کہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، سورج چاند ستاروں تمام چیزوں کا، اور دنیا اسی اللہ کے قبضے میں ہے اور اسی کے اشاروں پہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کن فیکون کی شان رکھتے ہیں۔ وہ آپ اس سانگ میں مت جائیے جو کن فیکون ہے، اس میں بھی یہی بات بتانے کی کوشش کیے ہیں لوگ، جو بھی لکھنے والے ہیں ان کو جتنا بھی علم تھا وہ اس میں ایکسپریس کیے ہیں، لیکن ہے یہ ہے کہ کن کا مطلب ہو جا، عربک زبان میں کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز لینے یا کوئی ٹائم گزار کے اس کے بعد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قدیر ہیں، اتنے قدرت والے ہیں کہ وہ ہو جا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو ارادہ کرتے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے وہ ارادہ۔ جیسے سمجھ لیجئے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نان کی روٹی کھائیں گے، سادی روٹی کے بجائے ہم نان کی روٹی کھائیں گے، تو اب نان کی روٹی کے لیے کئی لوازمات کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب آٹا گوندا جاتا ہے تو اس کو کچھ پیریڈ آف ٹائم اس کو پاس کرنا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گزارنا ہی ہوتا ہے، پاس کا مطلب یہاں پہ تو کچھ پیریڈ آف ٹائم گزارنا ہوتا ہے اس آٹے کو۔ اس کے بعد میں جب روٹی بنے گی کوئی خاص چولہے پہ تو وہ نان کی روٹی کہلائے گی۔ تو ہمارے لیے ایک پروسیس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز پروسیس نہیں ہے، وہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، کن فیکون کی شان اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو اے اپنے ماں باپ کے تارو، غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ سائنس، میتھس، فزکس، کمپیوٹر سائنس ایسے دقیق مضامین کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے شر کو پوشیدہ رکھا ہے؟ آپ نوجوانوں کی کثیر تعداد رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی عنوان سے گھروں سے باہر ہوتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، آپ اپنے دل پہ مت لیجئے گا، اگر ہاں آپ ضرور غور کیجئے ان باتوں کو کہ آپ کے کام کس حد تک اسلامک فریم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتائی کہ اسلام مذہب کا نام نہیں ہے۔ انگریزی میں بولتے ہیں کہ کیا ریلیجین ہے، تو اسلام ہم لکھ دیتے ہیں اس باکس میں، لیکن اسلام ریلیجین نہیں بیٹا، اسلام ہوتا ہے ایک طریقہ عمل، ایک طریقہ زندگی، وہ اسلام ہے۔
تو اسلام میں صرف عبادتیں نہیں ہیں، اسلام میں صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، ذکر اور فکر، یہ تمام چیزیں جب ملیں گے تو وہ جو ہے نا ایک مسلمان کی تیاری ہوگی، ایک مسلمان کہلایا جائے گا۔ تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا قرآن کو کی نفی نہیں کر رہے، لیکن جو قرآن کے جو معنی ہیں اس کے اگینسٹ ہمارا ایکشن ہو رہا ہے، تو اس انداز میں ہم باغی ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ سے بہت محبت ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے ہمارے گھروں میں جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو۔ آپ محبت بہت کر رہے ہیں، لیکن غور کیجئے آپ کہ کہاں آپ سے نافرمانی ہو رہی ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نافرمانی کرتے رہیں، جو بھی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے گریز کریں، اس سے دور ہو جائیں، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے نا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بھئی کیا ہے یہ؟ آپ جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک اسلام پہ عمل نہیں ہوگا، جب تک ایک طریقہ کار ہم زندگی کا، دیکھو آپ ابھی جو ہے نا دارالعلم میں ہیں، کچھ ہی دور رہ گئے ہیں کہ آپ لوگ ایک عملی زندگی شروع کریں گے، کوئی جاب ڈھونڈیں گے، ہاں، اس کے بعد میں آپ کی گھر گھرستی شروع ہوگی۔ میں بچیوں سے بھی کر رہی ہوں، لڑکوں سے بھی مخاطب ہوں، دونوں کے لیے بھی میرا بولنا ہے یہ کہ لیکن واقعی کیا ہم ہم بہت سے ریزن لے رہے ہیں، کیا یہ جینیون ریزن ہے ہمارے؟ کیا ہم جینیون ریزن ہے یہ ہمارے؟ اگر ریزن ہیں تو وہاں پہ فتوے بھی لگتے ہیں بیٹے، کہ مثال کے طور پہ میں بتا رہی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے ایڈمیشن لینا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے کیا ہے چالان بھرنا ہے، ہاں، مجھے ڈی ڈی بنانا ہے، اس طرح کے بہت سارے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور اذان ہوئی اور وہ چلے جائیں گے، میرا کام رکا ہوا ہے اسی لیے میں نے نماز نہیں قائم کی تھی۔ ایسے کچھ ریزن ہیں، آپ اپنے آپ کو بہلا سکتے ہیں ان ریزنوں کے ساتھ، لیکن فتویٰ کیا ہوتا وہ ٹائم پہ کہ اگر پانی بھی نہیں ہے تو آپ کو تیمم کر کے پڑھنا ہے، اور آپ کے لیے میگزیمم ٹائم رکھا گیا ہے، آن ٹائم اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلی نماز کو قائم کر لینا۔ یہ چھوٹی مطلب نماز بول کے ایک مثال دے رہی ہوں میں، اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، اور ایک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو منع کیا جاتا ہے جو کام کرنے سے اس کو نواہی کہتے ہیں، جس کام کے کرنے کا آپ کو جو ہے نا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اوامر کہتے ہیں۔ تو ہم کس حد تک، دیکھیے کسی چیز سے بچنا بھی عبادت ہے، اسلام میں کسی چیز سے بچنا عبادت ہے، کسی چیز کو کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھانے سے بچ رہے ہیں، عبادت ہو گئی آپ کی۔ رائٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں، عبادت ہو گئی آپ کی۔ دیکھیے لیفٹ سے بچ رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کسی چیز کو اٹھانے سے بچ رہے ہیں جو صاف ستھری ہے، ہاں البتہ غلاظتیں ہیں تو رائٹ سے اٹھا رہے نہیں، اس وقت لیفٹ ہینڈ آپ کا کام میں آنا چاہیے۔ تو ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہیں لیکن اگنور بہت کر رہے ہیں آپ لوگ، اور اسپیشلی راتوں کا جو ماحول ہو گیا ہے ہمارا، وہ اسلام کے ماحول کے مطابق نہیں ہے۔ اسلامی ٹیچنگ کے اگینسٹ ہے، ان کو بار بار دہراتے ہیں، تو پھر کیا ہم اسلام پہ عمل پیرا ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا ہے پیارے بچوں؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری خوشیاں، ہمارے من پسند کے کام، ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے شوق خوشیاں اسلام کی ٹیچنگ کے اگینسٹ ہیں۔ سونے کا یہ وقت نہیں ہے، جاگ بھی جاؤ بے خبرو۔ سونے کا یہ وقت نہیں ہے، جاگ بھی جاؤ بے خبرو، ورنہ ہم تو تم سے زیادہ چین سے سونے والے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام نوجوانوں کو اپنے والدین کے دل کا سکون بنائیں، اور یہ پیارے ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم سب یہ عہد کر لیں، ہم پیرنٹس بھی اور آپ بچے لوگ بھی، ہم سب یہ عہد کر لیں گے، اپنے آپ سے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ اپنے آپ سے عہد کر لیں گے، ہم میگزیمم جتنا ہو سکے اتنا
اوائڈ کریں گے راتوں میں غیر ضروری جاگنے کو، غیر ضروری کاموں کو انجام دینے کو، کیونکہ بیٹا رات ہے نا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے اس کا ماحول ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اور دن کیا ہے کہ آپ خوب گھومو پھرو کا مطلب بیکاری میں گھومنا پھرنا نہیں ہے، کہ آپ کوئی ہیں جو روزی روٹی کے لیے سرگرداں ہیں، کوئی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، کوئی ہیں گھریلو کام انجام دینے کے لیے ہیں۔ تو اس کا بہترین وقت دن ہے، اور رات کا وقت اگر آپ کو گزارنا ہی ہے تو عبادتوں میں گزاریے، اپنے مالک کے قریب جائیے، علم حاصل کرنے میں گزاریے، لیکن بے وجہ بائک پہ پھرنا، بے وجہ کار لے لینا، اس میں دیکھیے پیٹرول کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو طاقتیں دی ہیں، جو کچھ بھی، کئی طاقت مطلب ہے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کی فزکس میں جو کچھ بھی طاقتیں ہیں، وہ تمام طاقتوں کا کیا ہو رہا ہے؟ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کر لے، اور ہم سب کا شعور اس بات کا ہو جائے کہ ہم اسلامی ٹیچنگ کو زیادہ سے زیادہ اپنانے والے بنیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔